السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آج میں شادی شدہ کپلز پر بات کروں گی اور اس میں بھی زیادہ بات کمزور پارٹنر پر کروں گی، مطلب فیمیل عورت اور ہماری پیاری پیاری بہنیں۔ میں نے کمزور اس لیے کہا کہ معاشرہ ان کو کسی حساب کتاب میں نہیں رکھتا، جتنا کردار ان کا سوسائٹی کو بلڈ کرنے میں ہوتا ہے ان کو اس حساب سے اہمیت اور عزت نہیں دی جاتی، اور موسٹلی فیمیل کی حق تلفی کی جاتی ہے۔ زیادہ بات میں شادی شدہ بہنوں سے متعلق کروں گی اور پیرنٹس کو یہ ضرور کہوں گی کہ شادی سے پہلے آپ اپنی بچی کے اندر اتنی ایبیلٹی اور قابلیت ضرور پیدا کریں تاکہ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں۔ اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم دیں، ان کی بہترین پرورش کریں، ان کو تہذیب اور اخلاقیات سکھائیں، انہیں ہر لحاظ سے انڈیپینڈنٹ بنائیں، انہیں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنائیں تاکہ وہ سسرال میں صرف اس لیے ظلم برداشت نہ کریں، نہ صرف سسرال میں بلکہ ہر جگہ اس لیے ظلم برداشت نہ کریں کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ دوسروں کی محتاج ہیں۔ جب ان کے پاس اچھی تعلیم ہوگی اور وہ فائنینشلی مضبوط ہوں گی تو وہ کسی کا ایٹ لیسٹ ظلم تو برداشت نہیں کریں گی، وہ اپنے لیے سٹیپ لینے کے قابل تو ہوں گی۔ تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر ان چند ایلیمنٹس کا خیال ضرور رکھیں۔ پہلا تو ان کی صحت کا بہت خیال رکھیں، دوسرا ان کو بہترین تعلیم سے آراستہ کریں، تیسرا ان کی بہترین تربیت کریں اور انہیں تہذیب و اخلاقیات سکھائیں، چوتھا انہیں معاشی لحاظ سے مضبوط بنائیں، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کی جاب ہو یا پھر کوئی بزنس یا کوئی بھی اسکل اور ہنر ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس قابل بنائیں تاکہ وہ اپنے اخراجات خود برداشت کریں، وہ اپنے اخراجات کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ ایک اور خرابی ہے ہمارے اس معاشرے کی، وہ یہ ہے کہ لڑکی جب اگر ذرا سمجھدار ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ لڑکی اب سمجھدار ہو گئی ہے، اس کی شادی کر دو، اور ان کیس آف بوائے اگر لڑکا بگڑ جائے اور آوارہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کی شادی کر دیں، یہ سدھر جائے گا۔ تو یہ سدھر جائے گا، اور وہ لڑکا جس کو ماں نہیں سدھار سکی، باپ نہیں سدھار سکا، جس کو پوری فیملی مل کر بھی 20-22 سال تک اس کی ٹھیک سے پرورش نہیں کر سکے، اس کی جو ہے نا بہترین تربیت نہیں کر سکے، اس میں اچھی عادات کو انجیکٹ نہیں کر سکے، باہر کی لڑکی جب بیوی بن کر آئے گی تو اسے بدل دے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ تو ایسا نہ کریں۔ چلیں یہ مان لیتے ہیں کہ 1% لڑکے سدھر جاتے ہیں، یہ ہم مان لیتے ہیں، اوکے۔ شادی کے بعد 1% لڑکے سدھر جاتے ہیں، اور اگر نہ سدھرے تو اس بچی کی زندگی تو برباد ہو گئی نا۔ اس بچی کے بھی تو کچھ خواب ہیں مستقبل کو لے کر، اس بچی کو بھی تو بہت پیار سے پالا گیا ہے۔ تو خدا را اپنی بچیوں کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ اگر وہ باپ، بھائی یا پھر اپنے گھر کے کسی اور مرد پر یا محرم پر بھروسہ کرتی ہے اور اس پر بھروسہ کر کے اپنے شریک حیات کو سلیکٹ کرتی ہے تو ان کے ولی یعنی باپ بھائی کو چاہیے کہ وہ پہلے لڑکے کے بارے میں اچھی طرح چھان بین کر لیں، یہ دیکھیں کہ اس کا دین کیسا ہے، اس کا انکم سورس کیا ہے، یہ دیکھیں کہ وہ کس قسم کے دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ دیکھیں کہ اس میں انسانیت کتنی ہے، یہ دیکھیں کہ وہ مذہب کو لے کر کس حد تک فالو کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات اور اہم پوائنٹ یہ دیکھیں کہ اس کی ڈیسیجن پاور کتنی ہے، وہ فیصلہ سازی میں کتنا اچھا ہے۔ یہ پوچھیں اس سے کہ کیا وہ شادی کرنا چاہتا ہے کہ نہیں، اس کی پری میرج تھنکنگ کیا ہے میرج کو لے کر، کیا وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ ایک فیملی اور معاشرے کے ایک بہت ہی بیسک مگر اہم یونٹ کو بلڈ کر سکے۔ یہ دیکھیں کہ کیا وہ رشتوں میں ایک بیلنس، ایک توازن قائم رکھ سکتا ہے، اسے ہر رشتے کو بڑی خوبصورتی سے یا خوبصورت انداز میں ایک ساتھ لے کر چلانا آتا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آج ہمارے بچے تعلیم میں ایم فل اور پی ایچ ڈی تو کر لیتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر تو بن جاتے ہیں، مگر وہ پریکٹیکل لائف میں بالکل فیل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم صرف ڈگریاں لیتے ہیں، وقت اور پیسے کو برباد کرتے ہیں۔ تعلیم وہی اچھی ہے جو آپ کو پریکٹیکلی پرابلم سالور بنائے۔ تو اپنی زندگی کے اہم ڈیسیجنز بہت سوچ سمجھ کر لیں۔
جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔